آج کی تقریر کا عنوان ہے کاروبار، سیریل نمبر 396۔ 20 ذو الحجہ سن 1425 ہجری مطابق 31 جنوری سن 2005 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم انسانیت کو پیدا فرمانے کے بعد، افراد بشر کو پیدا فرمانے کے بعد، دنیا میں ان کو اسباب معیشت یعنی زندگی گزارنے کے اسباب بھی عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو زندگی گزارنے کے اسباب سے محروم کر دیا۔ باری سبحانہ و تعالی نے ہرگز ایسا کام نہیں کیا، بلکہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے جہاں ہمیں اور آپ کو زندگی عنایت فرمائی، سانس کے آنے اور جانے کا سلسلہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے قائم فرمایا، ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے اسباب، زندگی گزارنے کی چیزیں بھی عنایت فرمائی۔ پہننے کے واسطے کپڑا دے دیا، جسم ڈھانکنے کے واسطے کپڑا دے دیا، رہنے کے واسطے مکان دے دیا، کھانے پینے کے واسطے معقولات، مشروبات، مطعومات، کھانے پینے کی چیزیں عنایت فرما دی، ترکاریاں عنایت فرما دی۔ پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیاس بجھانے کے لیے باری سبحانہ و تعالی نے پانی عنایت فرما دیا۔ اور پانی کے سلسلے میں میرا مستقل بیان الگ سے 1 گھنٹے کا موجود ہے، جس میں نے تفصیل کے ساتھ پانی کی صفات کو بیان کیا ہے۔ پانی کتنے طریقوں کا ہوتا ہے، کتنی قسموں کا ہوتا ہے، کتنی نوعوں کا ہوتا ہے، کون سا پانی قابل استعمال ہے اور کون سا پانی قابل استعمال نہیں ہے، کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک ہے۔ پوری تفصیل میں نے پانی کے عنوان کے تحت جو میری کیسٹ ہے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اندر یہ صفت خاصہ رکھی ہے کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ انسان اگر پاک پانی کو اپنے طور سے یوں ناپاک کر دے تو بات دوسری ہے۔ جیسے بارش کا پانی اللہ سبحانہ و تعالی جو آسمان سے بادل سے نازل فرماتا ہے، اس کی ایک ایک بوند بالکل پاک ہوتی ہے۔ ہاں، بارش کا پانی اگر گندے مقام پر گر جائے تو ظاہر ہے کہ گندے مقام پر جانے کے بعد، گرنے کے بعد وہ ناپاک ہو جائے گا، پاک نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے واسطے جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ سب کی سب ہمیں اور آپ کو مہیا فرما دی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو راحت حاصل کرنے کے اسباب تھے وہ بھی مہیا فرما دیے،
اور خوشحالی کی زندگی اگر انسان چاہتا ہے، سکون والی زندگی انسان چاہتا ہے، قلب میں سکینہ رہنے والی چیز اگر انسان چاہتا ہے تو باری سبحانہ و تعالی نے اس کا بیان بھی فرما دیا کہ جو آدمی اپنے اندر ایمان کامل رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ہونے نہ ہونے کا یقین رکھتا ہو، اور آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کو ہی نافع یعنی نفع دینے والا، ضار یعنی نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہو، اور اس کے تمام بھیجے ہوئے احکام پر اپنی زندگی گزارتا ہو، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہو اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہو، اور اس کا ایمان اور یقین اذعان بالکل پختہ اور پکا ہو، ضروریات دین کو مانتا ہو، ضروریات دین کے مطابق عمل کرتا ہو، اللہ اور اس کے قرآن پاک کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو، اور اس کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اس کے دل کے اندر رچ بس گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سے انسان کو پاکیزہ زندگی عنایت فرماتا ہے، خوشحالی کی زندگی عنایت فرماتا ہے، سکون اور سکینے والی زندگی عنایت فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے، ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر ارشاد ربانی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اور ساتھ میں یہ کرم فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کی کہ ہمارے کسی نیک کام کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرماتا، چاہے معمولی سی نیکی انسان کے ذہن و دماغ میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو وہ معمولی نیکی جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہے بہت زیادہ اونچا درجہ اور بہت زیادہ اونچا مقام رکھتی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو میں ہٹا دوں گا، کانٹے کو ہٹا دوں گا، کیلے کے چھلکے کو ہٹا دوں گا، اسی طرح شیشے کے ٹکڑے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دوں گا، گندگی کو ہٹا دوں گا، راستے سے نجاست کو ہٹا دوں گا، کیچڑ کو ہٹا دوں گا، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو ہٹا دوں گا، تو سمجھتا یہ کہ بھئی مجھے کوئی اس میں زیادہ ثواب نہیں ملنے والا ہے، میں ننگوں کو کپڑے پہنا دوں گا، مجھے اس میں زیادہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، یا بھوکے کو کھانا کھلا دوں گا تو اس میں مجھے زیادہ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت اونچے مقامات ہیں، بہت عمدہ نیک کام ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے تو بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچی نیکی ہے، بہت اونچا ثواب ہے۔ کسی کا کام اٹک رہا ہو اور اس کے اٹکے ہوئے کام کو بنا دینا یا اس میں مدد کر دینا یا اس میں ہیلپ کر دینا یا اس میں نصرت کر دینا، اعانت کر دینا، مساعدت کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کے نام اعمال میں تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، لہذا باری تعالیٰ معمولی سے بھی کام کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کو ملنے والا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ باری سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور سب کو اسباب زندگی عنایت فرما دیے، اور پھر یہ کہ دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد محنت کرو، قد و کاوش کرو، مجاہدہ کرو، محنت کرو اور تگ و دو کرو، دو روٹیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کاروبار کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، معاملات کرو، مزدوری کرو، اسی طرح جناب سروس کرو، دکان کھولو، کاروبار کرو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ لگا رکھی ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو انسان صحیح لائن سے اختیار کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، حلال طریقے سے اس کو کماتا ہے، حلال طریقے سے دکان چلاتا ہے، حلال طریقے سے بھٹا چلاتا ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے، حلال طریقے سے جناب ٹیلرنگ کی دکان چلا رہا ہے، کپڑے کی دکان چلا رہا ہے، حلال طریقے سے لکڑی کا کام کر رہا ہے، لوہے کا کام کر رہا ہے، گوشت کا کام کر رہا ہے لائن حلال کی، نیت کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، نیت کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ تجارت اور یہ لین دین اور یہ معاملات اور یہ دکان اور یہ کاروبار، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے بہت بڑے ثواب کی چیزیں ہیں اور بہت بڑے نفع کی چیزیں ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو خوشحالی عطا فرماتا ہے، نفع عنایت فرماتا ہے، فائدہ عنایت فرماتا ہے، اور ساتھ میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت سے فوائد اور ثمرات اور منافع حاصل ہو جاتے ہیں اور انسان پھر خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کاروبار بھی کر کے دکھلا دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ تشریف لے گئے، ملک شام تشریف لے گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ محترمہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کرنے سے بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھ گئی کہ یہ آدمی واقعی صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. اس کی پوری تفصیل مجھے اس وقت یہاں نہیں بیان کرنی، لیکن بیان یہ کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے واسطے، کاروبار کرنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہدایات عالیہ اور سنن عالیہ چھوڑی ہیں، اپنا پاک طریقہ چھوڑا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی صرف جناب نماز کی حد تک محدود ہو، یا زکوٰۃ کی حد تک محدود ہو، یا جناب تہجد کی نماز کی حد تک محدود ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اپنی پاک رہنمائی چھوڑی ہے. اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی نے 21ویں پارے کے آخر میں یہ بات فرمائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، لین دین کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی
کارہائے نمایاں انجام کر کے دکھلائے اور نفع اٹھا کر دکھلایا، نفع دلوا کر دکھلایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کے اصول لوگوں کے سامنے پیش کیے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ان اصولوں کو اپنا کر دکھلایا تو کائنات کے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں بھی سب پر جناب سبقت لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دن کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کاروبار کرنے کی چیز بنا دیا ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہی رات ہوتی تو ظاہر ہے کہ کاروبار کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا، انسان کے اوپر نیند طاری ہونے لگتی، کیونکہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ رات ہوتی ہے تو انسان کو نیند آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آرام اور نیند بھی انسان کے اوپر لازم کر دی ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر انسان ہمہ وقت کام ہی کام کرتا رہے، محنت کرتا رہے، مجاہدہ ہی کرتا رہے، کد و کاوشی کرتا رہے، آرام نہ کرے، سوئے نہیں، اس کو نیند نہ آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی صحت پھر خراب ہونے لگتی، چاہے وہ عورت ہو اور چاہے مرد ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دیکھو ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے، آرام کی چیز بنا دیا ہے کہ رات میں آرام کرو، رات کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں جناب نیند لے لو، ایک حصے میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرو، ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز تہجد ادا کر لو، اور نماز تہجد میں کتاب اللہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کریمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت کا جو پڑھا ہوا قرآن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور اس وقت کا پڑھا ہوا استغفار بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے جب آدمی ایسے وقت میں جبکہ کائنات کے لوگ پڑے ہوئے سو رہے ہوں، درندے پرندے چرندے سو رہے ہوں، کائنات کے لوگ آرام کر رہے ہوں، دنیا کے لوگ خواب غفلت کے اندر جناب پڑے ہوئے ہوں، سو رہے ہوں، خراٹے لے کر آرام کر رہے ہوں، نیند لے رہے ہوں، اور اس وقت یہ انسان اپنے مالک حقیقی رب کائنات رب غفور خدا وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ کو یاد کرے، اس کے سامنے تہجد کی نیت باندھ لے اور تہجد کی نماز میں طویل قرات کرے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت کا تو مزہ اور ہی ہے۔ لیکن یہ مزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، وہ جب اللہ پاک کے سامنے تنہائی کے اندر سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرتے وقت سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں کہ میرا اونچا پروردگار، میرا اعلیٰ رب ہر عیب سے پاک و صاف ہے، تو ان کو بہت مزہ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان سجدہ کرنے والوں کے اوپر اترتی ہے، کیونکہ میرے سچے آقا سرکار مدینہ آنے مدینہ جانے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان جتنا سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہتا ہے اتنا کسی اور حالت میں قریب نہیں رہتا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جسم کا سب سے اونچا مقام جو سر ہے، جو دماغ ہے، جو ماتھا ہے، جو پیشانی ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سجدہ کہتے ہی اس بات کو ہے کہ انسان اپنی پیشانی اللہ پاک کے سامنے بطور عبادت کے زمین کے اوپر رکھ دے، وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر بطور عبادت کے اپنی پیشانی رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین و حضرات اسی بنیاد پر نماز کی ہر رکعت کے اندر 2 سجدے رکھے ہیں،
اور یہ دو سجدے اسی بنیاد پر رکھے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے. اللہ پاک نے ایک سجدہ کروایا، پھر انسان کا سجدہ کرنے والے کا دل نہیں بھرا تو دوسرا سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے سجدے کی حالت میں لطف حاصل کریں، عشاق الہی لطف حاصل کریں، محبین الہی لطف حاصل کریں، مزہ لوٹیں، لذت حاصل کریں، روحانی غذا سجدے کی حالت میں ان کو مل جائے. کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور خالق کے ساتھ مخلوق کا ایک ربط ہوتا ہے، ایک جوڑ ہوتا ہے. فطری تقاضا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو یاد کرے، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو برابر یاد کرے. یہ ایک فطری تقاضا ہے. کبھی کبھی اس تعلق کے اوپر جناب گرد جم جاتی ہے، دھول جم جاتی ہے، غبار جم جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق بہت زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے. اللہ پاک نے اس کے توڑ کے لیے اپنے ذکر کو رکھا ہے کہ جو آدمی میری یاد کرتا رہے گا، اور یاد کرنے کے لیے باوضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے. قرآن پاک اگر آدمی چھونا چاہے تو بے شک باوضو اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن آدمی اگر پاک ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے اور وہ بنا دیکھے قرآن پاک بنا وضو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرنے والے لیٹ کر بھی مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھ کر بھی مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کروٹ سے لیٹ کر بھی جناب یاد کرتے رہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ ہر حال میں باری سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. چوتھے پارے میں باری تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کی یہی صفت بیان فرمائی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لہذا انسان اگر پاک طریقے سے اپنا کاروبار کرنا چاہیے، حلال طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے راہیں کھول دی ہیں. باری سبحانہ و تعالی نے دن تو بنایا ہی اس واسطے کہ انسان اس دن کی روشنی میں کاروبار کرے، سورج کی روشنی میں کاروبار کرے. بہت سے لوگ نماز کو محض اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ بھئی دکان سے وقت نہیں ملتا، بھٹے سے وقت نہیں ملتا، میں بھراؤ ڈالنے سے ہی وقت نہیں ملتا، لیور سے ہی وقت نہیں ملتا ہے. یہ سب بہانے بازیاں ہیں. انسان اگر کرنا چاہے تو تمام کی تمام چیزیں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. وہ کاروبار بھی کر سکتا ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بھی 5 وقتہ کر سکتا ہے، وہ دکانداری بھی کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتا ہے. بات یہ کہ دنیا کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اکثر و بیشتر لہو و لعب کی چیزیں گھس چکی ہیں اور وہ اپنے قیمتی وقت کو جو گولڈ یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، الوقت اثمن من الذهب، اس کو جناب لہو و لعب کے اندر ضائع کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں. یہ سب جانتے ہیں. آدمی بچہ اگر 1 سال کا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی خوشی میں سالگرہ مناتے ہیں. اسی طرح جناب اس کی سالگرہ میں دعوت کرتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے. یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ کار نہیں ہے.
حضرات تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ائمہ مجتہدین کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ تو جناب عیسائیوں کی چلائی ہوئی ایک چیز ہے کہ وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ اب یہ خوشی کا موقع ہے یا دکھ کا موقع ہے؟ بچہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، اس کی جناب سالگرہ منائی جاتی ہے۔ یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ غم کا موقع ہے کہ میں عمر کے 2 سال کم ہو گئے، عمر کے 3 سال کم ہو گئے، عمر کے 4 سال کم ہو گئے۔ مثلا 50 سال کی عمر کوئی انسان اللہ پاک کے یہاں سے لے کر آیا ہے اور اس کے 25 سال پورے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب 25 سال اور زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کا چراغ زندگی اللہ پاک کی جانب سے گل کر دیا جائے گا، وہ رخت سفر باندھ لے گا، دنیا چھوڑ دے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا، اس کی برزخی زندگی، قبر والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی خوشی کا موقع تھوڑی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے بھی اس سے غمگین ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جناب میری عمر کا آدھا حصہ ضائع ہو گیا اور میں نے کچھ نہ کیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان نماز نہ پڑھ سکا، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی شان میں جناب زکوٰۃ ادا نہ کر سکا، انفاق فی سبیل اللہ نہ کر سکا، نہ مالی عبادت کر سکا اور نہ جناب بدنی عبادت کر سکا، نہ ان دونوں سے مرکب عبادت کو میں انجام دے سکا، وہ اس کے اوپر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اس نے سالگرہ منانا بدعت ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، بلکہ انسان کا بچہ اگر قرآن پاک پڑھ لے، قرآن پاک اس کی بچی پڑھ لے، ختم کر لے، تو اس کی خوشی میں بے شک مٹھائی بھی بانٹی جا سکتی ہے، اس کی خوشی میں دعوت بھی کی جا سکتی ہے، اس کی خوشی میں جناب سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسراف وہاں بھی جائز نہیں، فضول خرچی وہاں پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، یہ سالگرہ منانے والی بدعت کو ختم کر دینا چاہیے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ انسان اگر باری سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دکان پر بیٹھ کر بھی، اپنے کاروبار میں مشغول رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، لیکن دنیا کی محبت کی جو غفلت ہے، ظاہر سی بات ہے اس غفلت نے اس انسان کو مالک حقیقی رب کائنات رب غفور سے بہت زیادہ دور کر رکھا ہے، اور عام طور سے مسلمانوں نے اسی دنیاوی زندگانی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہے، اپنا مقصود حقیقی بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ہمارا اور مسلمانوں کا مقصود حقیقی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگانی تو محض آخرت کی کھیتی کے واسطے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی ہے، کھیل کود کے واسطے عنایت نہیں فرمائی، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھیل کود کی چیزیں حاصل کر کر کے اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے قیمتی اوقات کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اپنے خاندان کے لوگوں کے قیمتی اوقات کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ سے ذرہ برابر محبت نہیں کرتے، وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ذرہ برابر محبت نہیں کرتے۔ باری سبحانہ و تعالی نے اسی بنیاد پر 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے آغاز میں یہ بات فرما دی ہے۔ باری سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ لہو لعب کی چیزوں کے اندر برابر مشغول لیتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو ان لہو لعب کھیل کود کی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کھیل کود سے مراد فٹ بال کا کھیل نہیں، کھیل کود سے مراد والی بال نہیں، کھیل کود سے مراد جناب ہاکی نہیں، کھیل کود سے مراد ورزش نہیں، کھیل کود سے مراد آیت کریمہ میں ایکسرسائز نہیں۔ یہ چیزیں اگر انسان اپنی صحت بنانے کے واسطے کرے اور اس نیت سے کرے کہ میری صحت بن جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کروں گا، خوب تہجد پڑھوں گا، خوب کلام اللہ کی تلاوت کروں گا، اور اس ورزش سے مجھے جو طاقت اور قوت حاصل ہوگی وہ اسلام کے احکام کو فروغ دینے میں لگا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق اپنی باڈی کو لگا دوں گا، اپنے جسم کو لگا دوں گا، تو یہی کھیل، ہاکی کا کھیل، کرکٹ کا کھیل اور اسی طرح جناب دوسرے ورزشی کھیل جو ہیں
وہ ثواب کی چیز بن جائیں گے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ باری سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ قرآن پاک میں باری تعالی نے فرمایا 30ویں پارے میں سورہ بروج کے اندر ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ تو خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اللہم احفظنا بہت سخت ہوتی ہے، جب آتی ہے تو بندے کو پھر چھوڑتی نہیں ہے، اور پھر بندہ اللہم احفظنا بے انتہا ہلاکت اور بے انتہا بربادی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ آسمان زمین کو سنبھالنے والا پروردگار عالم ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے، باری سبحانہ و تعالی ہی زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، اور آسمانوں کے اندر جو مخلوقات رہ رہی ہیں ان کو بھی باری تعالی ہی سنبھالے ہوئے ہے، اور زمین کے اوپر جو مخلوقات رہ رہی ہیں ان کو بھی باری سبحانہ و تعالی ہی سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اس کی ذات تو حی اور قیوم ہے۔ حی کے معنی زندہ، قیوم کے معنی نظام کائنات کو سنبھالنے والا۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ حی اور قیوم کا لفظ موجود ہے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی حی اور قیوم کا لفظ موجود ہے، اور 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی حی اور قیوم کا لفظ موجود ہے۔ بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہ حی اور قیوم کے الفاظ اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں یہ ظاہر ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ میں نے بتلایا کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی باری تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو 3 پارے کے دوسرے رکوع میں ہے، اس میں باری تعالیٰ نے حی اور قیوم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آیت الکرسی کے اوپر خواتین حضرات میری مستقل 2 کیسٹس الگ سے موجود ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، اس میں نے پوری تفصیل آیت الکرسی کے بارے میں ذکر کی ہے، اور کچھ دعائیں بھی اس کے اندر بتلائی ہیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت الکرسی والی کیسٹ کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، وہ دعائیں بھی اس کیسٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو غرض ہے کہ یہ آیات کریمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایسے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور حی اور قیوم کے الفاظ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی موجود ہیں۔
آیت الکرسی اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ طٰہٰ کی آیت میں آپ کو سنائی دیتا ہوں بطور برکت کے اور بطور حصول ثواب کے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پوری آیت الکرسی نہیں سناؤں گا، وہ تو پوری تفصیل میں نے وہاں بیان کی آیت الکرسی والی کیسٹ میں۔ ایسی سورہ آل عمران کے شروع میں تیسرے پارے میں یہ الفاظ موجود ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل اسی طرح جیسے آیت الکرسی میں یہ آیت تھی۔ اور 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ جو ہے، جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ قیامت میں تمام چہرے بادشاہوں کے ہوں یا وزیروں کے ہوں، سفیروں کے ہوں، مشیروں کے ہوں، غریبوں کے ہوں، مالداروں کے ہوں، گاؤں کے رہنے والوں کے ہوں، شہر کے رہنے والوں کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، ٹھگنے ہوں، لمبے ہوں، سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ وہاں کوئی آدمی سینہ نکال کر بولنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ سارے کام کرتا تھا، لیکن وہاں باری سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ بھی کلام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں فرمائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کاروبار کرنے والے، دکانداری کرنے والے، تجارت کرنے والے، سروس کرنے والے اپنے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں اور باری سبحانہ و تعالی کو بھی فراموش نہیں کرتے، یعنی نمازوں کے اوقات میں نمازوں کو ادا کر لیتے ہیں، روزے کے اوقات میں روزے کو ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت جب آ جاتا ہے تو پائی پائی کا حساب نکال کر زکوٰۃ کو بھی ادا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں میری مستقل الگ سے کیسٹ موجود ہے، 3 کیسٹس ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، اسے میں نے پوری تفصیل بیان کیا، اور زکوٰۃ کے مسائل کی کیسٹ الگ سے موجود ہے۔ خواتین حضرات، کیسے زکوٰۃ واجب ہوتی، کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی، عورت کے زیورات پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، پوری تفصیل میں نے اس کیسٹ کے اندر بیان کی ہے۔ تو خیر، باری سبحانہ و تعالی نے اس لیے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ان کو، یعنی ان ایمان والے دکانداروں کو، تجارت کرنے والے لوگوں کو تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ اور یہ تجارت کرنے والے دکاندار جو حلال طریقے سے دکانداری کر رہے ہیں، حرام طریقے سے نہیں، یہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حرام طریقے سے جو آدمی دکانداری کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، وہ ملاوٹ کر دیتا ہے، ہلدی کے اندر پیلا رنگ ملا دیتا ہے، ایسے ہی جناب چینی کے اندر یوریا ملا دیتا ہے، چاولوں کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، روغنیات کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، گھی کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے، سب حرام کام ہیں۔ آدمی ظاہر ہے کہ سب چیزیں پیسہ کمانے کی نہیں کرتا ہے تو پیسہ کہاں لے کر جائے گا؟ پیسہ قبر میں لے کر جائے گا۔ قبر میں تو ظاہر ہے کہ انسان اکیلا جاتا ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ اس کا ساز و سامان جاتا ہے، نہ لکھنے کا قلم اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ گھڑی جو کبھی ہاتھ پر باندھتا تھا وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ وہ تو انسان اکیلا ہے یا اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ باقی بس اس قبر کے اندھیرے سے اس کو مقابلہ کرنا ہے۔ اگر اچھے اعمال کر کے لے کر گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر میں باری سبحانہ و تعالی نور ہی نور پھیلا دیتا ہے۔
روشنی پھیلا دیتا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ ایک تو تجارت حلال طریقے سے کرتے ہیں، حرام طریقے سے نہیں کرتے، کیونکہ باری تعالیٰ حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو پسند نہیں کرتا. اور ظاہر ہے کہ جو پیسہ حلال طریقے سے آئے گا، اس روزی بھی حلال طریقے سے آئے گی، روٹی بھی حلال طریقے سے آئے گی، کھانا پینا بھی حلال طریقے سے آئے گا، بیوی بچوں کے پیٹ میں بھی حلال کھانا جائے گا، حلال پینا جائے گا، تو گھر کے اندر خوشحالی آئے گی. یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور بے برکتی کی کیفیت لوگوں کے گھروں کے اندر قائم ہے، وہ اس بنیاد پر کہ لوگوں نے حرام طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیا. دوسروں کو دھوکہ دینا، فراڈ دینا، 1 کے 2 کرنے، 2 کے 4 کرنے، 40 کرنے، 50 کرنے، 99 کے پھیر میں انسان لگ گیا تو پیسے سے محبت ہو گئی، سونے چاندی سے محبت ہو گئی، دولت سے محبت ہو گئی، اور جو دولت عطا کرنے والا خدا ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے فراموش کر دیا. باری سبحانہ و تعالی نے بھی گھروں سے برکتیں اٹھا لی، دکانوں سے برکتیں اٹھا لی، تجارت اور لین دین سے برکتیں اٹھا لی. لہذا انسان پہلے زمانے کے مقابلے میں زیادہ پریشان رہنے لگا. یوں ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا کے اندر مشقت کی زندگی گزارتا ہے. مشقت کی زندگی مستقل اس عنوان کے تحت میرا الگ سے بیان موجود ہے. اللہ نے انسان کو پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے، لیکن نکالنے کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالی مہیا فرماتا ہے. لیکن جو باری سبحانہ و تعالی کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو باری تعالی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے. 28ویں پارے میں سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں یہ مضمون موجود ہے. باری سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ پیسے اور دولت سے محبت کرنے کے بجائے پیسے اور رزق دینے والے خدا سے، سونے چاندی دینے والے خدا سے محبت رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس کے لیے کمانا ہے. جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا، جو استعمال کر لیا، وہ تو بھائی اپنا ہے، باقی سب دوسروں کا ہے، بعد مرے سب لوٹ لیں گے. قبر میں مردہ رکھا بھی نہیں جائے گا اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آنے لگے گا میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ. جنازہ بھی رکھا ہے، جنازے کو نہلایا بھی نہیں گیا، اور وارثین اپنا حصہ طے کرنے لگتے ہیں کہ جلدی سے اس کو قبر میں ڈالا جائے اور وہاں سے واپسی کے بعد میں اپنے حصے کا مطالبہ کروں کہ میرا 4تھائی حصہ ہے، میرا 8واں حصہ ہے، میرا آدھا حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ خیالات انسان کے اندر آنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دیکھو نا، ایک انسان دوسرے انسان سے کتنی بے وفائی کرتا ہے کہ بیچارہ ابھی وہ قبر میں بھی نہیں گیا اور اس کا مال ہڑپنے کے لیے تیار موجود ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ بھائی انسان دنیا کے اندر بالکل اکیلا ہے. یہ رشتے ناتے سب دکھانے کے ہیں. چاچا کا رشتہ، ماما کا رشتہ، تایا کا رشتہ، پھوپھا کا رشتہ، دادا کا رشتہ، نانا کا رشتہ، دادی کا رشتہ، نانی کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، پڑوس کا رشتہ، سب رشتے ناتے دکھانے کے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ فنا ہو جانے والے ہیں، قبر میں جانے والے ہیں، ان کو موت آنے والی ہے. لیکن حقیقی سچا پکا رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی، نہ کبھی آئے گی، نہ کبھی پہلے آئی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. لہذا اس کا رشتہ ناتا بڑا مضبوط، بہت طاقتور ہوتا ہے. قیامت میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے الگ ہو جائیں گے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے الگ ہو جائیں گے، مالدار لوگ غریبوں سے الگ ہو جائیں گے، غریب لوگ مالداروں سے الگ ہو جائیں گے، اور تو اور سگی ماں اپنے بیٹے سے الگ ہو جائے گی، سگا بیٹا اپنی ماں سے الگ ہو جائے گا.
غرضے کہ یہ رشتے ناتے اگر واقعی مضبوط ہوتے تو قیامت میں یہ فائدہ دیتے، لیکن نہیں، قبر میں فائدہ دیتے لیکن نہیں، سب یہ رشتے ناتے خواتین و حضرات دکھلانے کے ہیں۔ سو ان رشتوں سے دل لگانے کی بجائے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا سے اپنا قلبی تعلق جوڑنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہی شافی مطلق ہے اور وہی قادر مطلق ہے، لہذا اس کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھیں گے، وابستگی رکھیں گے، باری سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ ان کے اوپر آئے گی، اور ظاہر ہے کہ جب باری تعالیٰ کی رحمت کاملہ ان کے اوپر آئے گی تو وہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور عالم آخرت کے اندر بھی جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں باری سبحانہ و تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ تو بہت زیادہ ہوش مندی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ اس دنیاوی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ یہی تو آخرت کی کھیتی ہے، جو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے۔ اور دونوں لائنیں انسان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، دونوں لائنیں انسان کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ اگر انسان چاہے تو شر کی لائن اختیار کر لے، انسان چاہے تو بھیا خیر کی لائن اختیار کر لے، انسان چاہے تو سیدھا سیدھا راستہ اختیار کر لے، انسان چاہے تو غلط راستہ اختیار کر لے، انسان چاہے تو نیک بن جائے، انسان چاہے تو بدماش بن جائے۔ یہ تو بھائی دونوں راستے کھلے ہوئے، ایگزامینیشن روم ہے یہ دنیا۔ جیسے ایگزامینیشن روم میں دارالامتحان میں ایگزامنر اسٹوڈنٹ سے لکھنے والے لڑکے اور لڑکی سے کچھ نہیں کہتا، لڑکا لڑکی چاہے غلط جواب لکھے سوال کا یا صحیح جواب لکھے وہ کچھ نہیں کہتا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں چھوٹ دے رکھی ہے کہ چاہو تو اچھے کام کر لو اور چاہے تو برے کام کر لو، چاہے تو اچھے کاموں کی دعوت دے دو اور چاہو تو برے کاموں کی دعوت دے دو، یہ تمہارے اپنے اختیار کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہی تجارت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے، یہی حلال تجارت اللہ سے جوڑ دیتی ہے، یہی حلال تجارت پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتی ہے، اور یہی تجارت حلال تجارت انسان کو جنت الفردوس سے متعلق کر دیتی ہے، اور یہی حلال تجارت انسان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ آخرت کو اور حلال چیزوں کو مقدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کو مقدم رکھتا ہے، لہذا باری سبحانہ و تعالیٰ اس کو آگے رکھتا ہے، اس کو مقدم رکھتا ہے، اس کا کام پہلے بنا دیتا ہے۔ اس لیے باری سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیٹھا تو ہے دکان پر لیکن دل مجھ سے جڑا ہوا ہے، یہ پھیری لگانے کے لیے گیا ہے شہر کی سڑکوں پر، لوگوں سے ملاقات کرنے گیا لیکن دل میری ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے۔ بندہ جب اس طرح کام کرتا ہے تو باری سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ متوجہ ہوتی ہے، اور ایسے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بھئی دنیا میں رہ رہا ہے لیکن دنیا سے جی نہیں پھنسا رہا، بلکہ جی مجھ سے لگا ہوا ہے، تعلق دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے، بھائی تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے۔ جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سامیہ، اونچی حالت کہ مجمع کے اندر بیٹھے باتیں بھی فرما رہے لیکن دل باری سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، مضبوط ہے، ذکر قلبی ہو رہا ہے، دل سے اللہ 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 چل رہا ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ یہ آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، یہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن نگاہیں پلٹ جائیں گی، جس دن نگاہیں یعنی مراد قیامت کا دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دکانداری کر رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے کر رہے ہیں، کہ اللہ میاں کی پکڑ نہ آ جائے، اللہم احفظنا، کہیں آخرت میں ہماری رسوائی نہ ہو جائے، کہیں آخرت میں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو ڈرتے رہتے ہیں باری سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آخرت میں باری تعالیٰ ان کو کیوں اٹھائے گا، تاکہ ان کو ان کی اچھی تجارت کا بدلہ دے دے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ امانت دار سچا
دکاندار سچی تجارت کرنے والا، حلال دکانداری کرنے والا، حلال کاروبار کرنے والا قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، قیامت میں صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اشارہ کر دے گا کہ دنیا میں بے شک دکان پر بیٹھتا تھا لیکن کام اچھے کرتا تھا، لہذا اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آج اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور جب اٹھنے کی حالت میں اچھے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ آگے اس کو ضرور جنت ملنے والی ہے، آگے یہ ضرور جنت کی شراب پینے والا ہے، جنت کے پانی کو استعمال کرنے والا ہے، جنت کے دودھ کو استعمال کرنے والا ہے، جنت کے مخملوں کو استعمال کرنے والا ہے، اور جنت کے بستروں کو استعمال کرنے والا ہے، جنت کے حور و غلما کو یہ استعمال کرنے والا ہے، کیونکہ جس کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی اچھی ہو جاتی ہے تو آگے کی سیڑھیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب اور کامران کر دیتا ہے۔ اس لیے حلال تجارت کی بہت زیادہ اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رات کے السلام علیکم حبیب خدا، بزم محشر کے دولہ، دو عالم کے سب تاجداروں میں چمکے حبیب خدا، بزم